سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نوم چامسکی کی یونیورسل گرامر کی تھیوری کو۔ یونیورسل گرامر کیا ہوتی ہے اور اس کو یونیورسل گرامر کیوں کہا جاتا ہے، یہ کب فنکشن کرنا سٹارٹ کرتی ہے، اور اس کی سپورٹ میں چامسکی نے کیا آرگومنٹس پیش کیے ہیں اور ان پہ کیا کرٹیسزم ہوا ہے، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ چامسکی کے مطابق انسان ایسے مائنڈز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈز میں انیٹ نالج یا ان بورن نالج موجود ہوتا ہے ڈیفرنٹ ایریاز کا، اور ان میں سے ایک ایریا یا فیکلٹی مائنڈ کا وہ لینگویج کے ساتھ کنسرن کرتا ہے، اور لینگویج کے جو انیٹ آئیڈیاز کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو یونیورسل گرامر کہا جاتا ہے، یا یو جی شارٹ فارم میں کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یونیورسل گرامر کو یونیورسل کیوں کہا گیا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی زبان ایکوائر کی جا سکتی ہے۔ اور اینیملز کی لینگویج اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر یونیورسل گرامر نہیں پائی جاتی۔ یونیورسل گرامر فنکشن کرنا تب سٹارٹ کرتی ہے جب ایک پرسن کو اس کے انوائرمنٹ سے اسپیچ انپٹ ملنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اگر اس کے انوائرمنٹ سے انگلش سینٹینسز کا انپٹ ملنا سٹارٹ ہوا ہے تو اس کی جو یونیورسل گرامر ہے اس کے مائنڈ میں انگلش کی گرامر کنسٹرکٹ کر دے گی، اور اگر ایک شخص کو اردو کی انپٹ مل رہی ہے انوائرمنٹ سے تو اس کے مائنڈ میں اردو کی گرامر کنسٹرکٹ ہو جائے گی یونیورسل گرامر کے ذریعے۔ چامسکی نے جو یونیورسل گرامر کی جو تھیوری پیش کی ہے، اس کی سپورٹ میں انہوں نے جو آرگومنٹس کیے ہیں ان میں مین آرگومنٹس کو میں ڈسکس کروں گی۔ مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ چلڈرن کو جو لینگویج ڈیٹا انپٹ کے طور پر ملتا ہے انوائرمنٹ سے وہ بہت انایڈیکویٹ ہوتا ہے اور ان گرامیٹیکل اور ایل فارمڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود چلڈرن ایک ویل فارمڈ گرامر بہت جلدی ایکوائر کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی ایویڈنس ہے کہ ان کو انیٹ لینگویج آئیڈیاز سے اسسٹنس ملی ہے، یونیورسل گرامر کی اسسٹنس ملی ہے، اس وجہ سے وہ ایک ویل فارمڈ گرامر ایکوائر کر سکے ہیں۔ سیکنڈلی چامسکی یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ بچے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو کوئی بھی لینگویج ایکوائر کر لیتے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یونیورسل گرامر سے اسسٹنس ملی ہے۔ تھرڈلی چامسکی یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ لینگویج کی جو گرامر ہوتی ہے اس کی لاجیکل فارم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ انٹیلیجنس کے ذریعے نہیں سیکھی جا سکتی، لیکن کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے وہ لینگویج سیکھی جا رہی ہے تو اس کو وہ یونیورسل گرامر کا نام دیتے ہیں۔ اور ڈیفرنٹ انٹیلیجنس رکھنے والے لوگ ان کی لینگویج سیکھنے کے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کے ذریعے لینگویج نہیں سیکھی جا رہی بلکہ یونیورسل گرامر کے ذریعے لینگویج سیکھی جا رہی ہے۔ یہ تھے چامسکی کے مین آرگومنٹس ان کی یونیورسل گرامر کی تھیوری کی سپورٹ میں، اور ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو اس بات کو سپورٹ کرے کہ واقعی میں یونیورسل گرامر ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور جو ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے ان میں ایمپیریسسٹس ہیں جن کے اکارڈنگ کسی بھی لینگویج میں بہت سے ایبسٹریکٹ آپریشنز انوالو ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ انٹیلیجنس ہے جو چائلڈ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو پروسیس کرے اور کنسٹرکٹ کرے۔ اور چامسکی نے جو یہ کہا کہ بچہ لینگویج اس لیے بہت آسانی اور کم وقت میں سیکھتا ہے کہ اس کو یونیورسل گرامر سے اسسٹنس ملتی ہے، اس پہ بھی ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ بچہ لینگویج اس وجہ سے جلدی سیکھ جاتا ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے، اگر ایڈلٹ کا بھی ایکسپوئر اتنا ہی ہو جتنا اس کو ملتا ہے تو وہ بھی شاید اتنے ہی وقت میں سیکھ جائے یا پھر اس سے بھی جلدی سیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر بچوں میں یونیورسل گرامر پائی جاتی ہے تو کیا ایڈلٹس کے مائنڈ سے یونیورسل گرامر ویک ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس بات پہ بھی چامسکی کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ایک وقت میں جب ایک بچہ ایک سے زیادہ لینگویجز سیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں اس کی یونیورسل گرامر کس طرح آپریٹ کرتی ہے۔ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ